ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ مقدس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی سعادت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزندان اسلام یوں تو سارا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش منا کر مسلمانوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھرتے رہتے ہیں۔ سارا سال یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں خصوصی طور پر فرزندان اسلام اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ صرف 12 ربیع الاول تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تو شروع ہی رہتا ہے، کبھی ختم ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے فضل سے کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے۔ 12 تاریخ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایسے ایسے کام سکھا دیتا ہے جہاں پابندیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں ہمارے عشق رسول نے یہ نہیں سکھایا کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا ہے پھر اس کے بعد سارا سال بھول جانا ہے، نہیں۔ 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر بڑی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامان اپنے اپنے گھروں میں کوچہ و بازار میں اپنی توفیق کے مطابق حسب توفیق محفل میلاد سجاتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک عاشق رسول کے ہاں ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت تو دیکھیں۔ جو اتنی عظیم ہستی ہو اگر انہیں ہم یاد نہ کریں تو پھر بھلا ہم انسان ہیں کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 قسم کے وعدے لیے تھے۔ ایک تو یہ فرمایا تھا کہ جب میرے حبیب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ایمان لائیں گے۔ دوسرا یہ فرمایا تھا کہ میرے حبیب اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کی مدد کریں گے۔ تیسرا یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی امتوں کو یہ حکم دیتے رہو گے کہ جب بھی میرے نبی آخر الزمان آئیں آپ کی امتیں ان پر ایمان بھی لائیں، ان کی مدد بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنا فرض نبھاتے آئے ہیں، انہوں نے اپنی امتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری دی ہے اور دیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی۔ تو یوں تمام لوگوں کو بتا دیا گیا۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کچھ حقوق مقرر فرما دیے، جن کے لیے انبیاء علیہ السلام سے وعدے لیے جائیں تو کیا ہمیں پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے؟ ہماری اوپر جو ذمہ داری مقرر ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے آپ پر ایمان لانا تو ہر ایک پر لازم ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے، سب سے اہم چیز۔ اگر محبت رسول نہیں تو ایمان بھی نہیں، تعظیم رسول نہیں تو ایمان بھی نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ محبت اور تعظیم رسول کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اگر یہ چیز آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں دیکھیں، سلف صالحین کے درمیان میں دیکھیں، تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو محبت کے ایسے ایسے انداز نظر آئیں گے، آپ سنیں گے تو دل میں ایمان بھی گرمائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ وقت گزر گیا،
نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول آپ نے ہی بننا تھا، یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات ظاہری میں بھی اپنی عدم موجودگی میں، ظاہری عدم موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی مقرر فرمائی تھی کہ وہ نماز پڑھائیں. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نمازوں کے اندر ہی ہاتھ پر ہاتھ مار کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ فرمانا شروع کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو امامت کا مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ صدیق تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی، نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے صدیق تمہیں کس نے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، حالانکہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو، تم مصلی امامت پہ کھڑے رہو. صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی لائق نہیں ہے کہ اس کے پیچھے رسول خدا نماز پڑھیں اور وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو. میری محبت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا. سبحان اللہ. اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول خدا آئیں اور صدیق اکبر ان کے آگے کھڑے ہو جائیں؟ ابو قحافہ کے بیٹے کے یہ لائق ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. ذرا بتائے کوئی محبت کا یہ انداز کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ محبت کا یہ انداز کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا صدیق جب میں آؤں تو تم نے ایسا کرنا ہے؟ نہیں بتایا. یہ تو صدیق اکبر کی محبت نے خود سے پیدا کیا. محبتیں ایسے ہی انداز پیدا کرتی ہیں. اللہ، جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کے لیے پھر یوں ہی مرتا ہے. ہاں اللہ، بندہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے. اگر بندہ جان دینے کو تیار نہیں پھر وہ محبت ہی کیا ہے بھائی؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ انداز دیکھیں. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود ثقفی کا مشہور واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے اکثر آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انداز محبت دیکھیں. کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ تم نے حضور سے محبت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے کسی ارشاد میں صحابہ سے نہیں فرمایا تھا کہ تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے، یہ انداز اپنانے نہیں، فقط حکم دیا کہ محبت کرنی ہے بس. اب وہ انداز کیسے اپنانے ہیں اللہ بھی جانتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت ادائیگی کے انداز خود ہی پیدا کر لیتی ہے کہ محبت ادا کیسے کرنی ہے. وہ طرز عمل خود ہی پیدا کر لیتی ہے. فقط حکم دیا محبت کرنی ہے بس. اور محبت اتنی کتنی کرنی ہے یہاں تک بیان فرما دیا کہ جب تک تم اپنے آپ سے، اپنی آل اولاد سے، تمام دنیا کی لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان والے نہیں ہوگے. بس اتنا بیان فرما دیا. اب وہ محبت کی راہیں کیسے نکالنی ہیں، کیا کیا ادائیں اپنانی ہیں، اس کے لیے امت مسلمہ کو کھلا چھوڑ دیا گیا. جس کی محبت جیسا تقاضا کرے کہ میں اپنے نبی سے یوں محبت کا اظہار کروں وہ کرتا رہے. سبحان اللہ. اللہ. عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. سفیر مکہ بن کر آئے، بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والہانہ محبت، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کا عشق. اللہ اللہ. عروہ بن مسعود ثقفی نے جب دیکھا انہوں نے یقین کر لیا کہ آل مکہ اگر سارے مل کر، آل مکہ تو کجا ساری دنیا میں مل کر آئے، محمد عربی پر حملہ آور ہو تو محمد عربی کے جانثار آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. جہاں کہ آل مکہ میں فرمایا، بیان کیا کہ لوگوں میں نے کسرا کے بھی بارگاہ دیکھی ہے، کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے، کیسر روم اور کسرا سب کے دربار میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے شاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن جو انداز محمد عربی کے دربار کا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا.
میں نے دیکھا محمد عربی کے غلام اگر محمد عربی اپنا لعاب دان زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اسے بھی ہاتھوں پر لیتے ہیں. بتائیں کوئی یہ محبت کا انداز قرآن یا حدیث میں کہیں لکھا تھا جو صحابہ نے اپنایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھ کر وضو کا پانی زمین پر نہیں پڑنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، جسموں پر ملتے ہیں. جسے پانی نہیں ملتا وہ اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ سے وہ پانی کی تری لے کر اپنے جسم پر ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال ترشواتے ہیں، صحابہ آگے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال بھی زمین پر نہیں پڑنے دیتے، ہاتھوں پر لیتے ہیں، اسے مبارک سمجھتے ہیں، تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا اے اہل مکہ، محبت کی یہ انداز میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھے جو محمد عربی کے غلاموں میں دیکھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی کہ یوں محبت کرنی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا یوں محبت کرنی ہے، بس صحابہ کی محبت نے وہ انداز اپنایا، دنیا میں رقم ہو گیا. سبحان اللہ، صحابہ نے اپنایا. اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کر. کفار مکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں آپ عمرہ کر لیں مگر محمد عربی کو اور دیگر صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گوارا نہ ہوا. عمرہ کرنا کتنی عظیم عبادت ہے جی، اللہ کے گھر کا طواف کرنا کتنی عظیم عبادت ہے، مگر عثمان غنی کی محبت نے یہ انداز اپنایا عمرہ ہوگا تو آقا دو جہاں کے ساتھ ہوگا، ورنہ عثمان کے لائق نہیں کہ اپنے نبی کو چھوڑ کے وہ کعبہ کا طواف کرے. اللہ اکبر سبحان. عثمان غنی نے طواف کعبہ نہیں کیا کہ میں اپنے نبی کے بغیر یہ کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر، میرے نبی پیچھے رہ جائیں اور میں آ کر طواف کعبہ کر لوں، عثمان سے یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. محبت کے یہ انداز ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھئے. نماز فرض ہے، عصر کی نماز ہے، رب کا حکم ہے نماز ادا کرنی ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز کو ترک نہیں کرنا، ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کون علی کیا نہیں جانتے تھے کہ فرض نماز کی کیا اہمیت ہے؟ وہ بخوبی جانتے تھے کہ فرض نماز کی اہمیت کتنی ہے. آقا دو جہاں ران پر سر اقدس رکھ کر سو رہے ہیں، علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، مگر علی نماز عصر تو قضا کرتے ہیں مگر حبیب کائنات کے آرام میں خلل نہیں ہونے دیتے. حبیب کائنات نے آرام فرما لیا، نماز عصر قضا ہو گئی، علی نے اپنی نماز کو محبت رسول میں قربان کر ڈالا. سبحان اللہ. اللہ، تم سے 2 روپے حبیب کائنات کی خاطر خرچ نہیں ہوتے، یہاں تو فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. علی اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، اطاعت میں تھا، سورج کو پلٹا دے مولا تاکہ علی نماز عصر ادا کرے. اللہ نے سورج کو پلٹا دیا، علی نے نماز عصر ادا کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. محبت رسول میں ادا کیے گئے کام یوں صلا دیتے ہیں کہ سورج بھی پلٹتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول ہی تھی، نماز قضا کر دی. اس محبت کا صلہ کیا ملا؟ اے سورج واپس پلٹ کے آ، علی نے نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس والہانہ انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، آج تو اس کا کہیں 100واں حصہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. آج تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش حضور کا ذکر خیر کرنے کے لیے منایا جائے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صحابہ سے سیکھیں. حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
اے قباس بڑے آپ ہیں یا حضور علیہ السلام؟ سوال دیکھیں کیا مطلب تھا، عمر کس کی زیادہ ہے، دنیا میں پہلے کون آیا ہے؟ چونکہ یہ عمر کے لحاظ سے پوچھنا تھا کہ بڑے آپ ہیں یا حضور علیہ السلام، یعنی عمر آپ کی زیادہ ہے یا حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی عمر؟ تو حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کا انداز محبت اور نبی کی تعظیم کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، اے عثمان بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدائش میں پہلے میں آ گیا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑے حضور ہیں، رسول اللہ اکبر منی، بڑے مجھ سے حضور ہیں، بس پیدا ہونے میں یہ ہوا ہے کہ میں دنیا میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ بس آپ اندازہ لگائیں، صرف عمر بتانی تھی، یہاں بھی بڑے کا لفظ کہنا گوارا نہیں کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا کہوں تو کیوں کہوں، یہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے، سبحان اللہ اللہ۔ ان نے وضاحت کی نہیں، بڑے حضور ہیں، پیدائش پہلے میری ہوئی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ میری عمر دنیا میں آنے میں کچھ سال زیادہ ہو گئے ہیں مگر بڑے حضور ہیں، اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اللہ اکبر، ان سے بھی کسی نے اسی طرح کا سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی جواب دیا، فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑے تو حضور علیہ السلام میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو ببانگ دہل ممبر پہ مجالس میں سر بازار سر عام یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، ان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ صحابہ کا انداز تعظیم دیکھیں، وہ حضور علیہ السلام کی یوں تعظیم کرتے ہیں، اپنی عمر بھی زیادہ اگر بتاتے ہیں تو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بڑے نبی علیہ السلام ہیں، اللہ۔ یہ انداز تعظیم ہوگا، یہ محبت کا انداز ہوگا تب ایمان کامل ہوگا، اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو ایمان ہی نہیں رہے گا، اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین کے بھی انداز ایسے ہی تھے۔ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قربانی کے کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی منع ہے؟ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کی اور انگلیوں سے ساتھ اشارہ کر کے بیان کیا کہ 4 جانور، انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بات تو بتا دی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد بیان فرماتے ہوئے یوں ہی انگلیوں کا اشارہ بیان فرما کے اشارہ کر کے بیان فرمایا تھا کہ 4 جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں کرنی۔ تو برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی اشارہ کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا لوگوں میری یہ انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہاں میرا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، میں اشارہ تو کر رہا ہوں حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے، مگر میرے اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے تشبیہ مت دینا، تم تو پورے انسان کو تشبیہ دے دیتے ہو کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں ایک صحابی رسول اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ جیسا کہنا گوارا نہیں کرتے کہ بے ادبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اونٹ کو چکر لگا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، کسی نے پوچھا اے عبداللہ یہاں اونٹ کو کیوں چکر لگا رہے ہیں، کوئی کام ہے کیا؟ فرمایا کوئی اور کام نہیں ہے، بس میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ یہاں اونٹ کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے نبی کی محبت میں اپنے نبی کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں اونٹ کے چکر کیوں لگائیں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس ادا کو پورا کر رہا ہوں، سبحان اللہ اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث مدینہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، عالم اسلام کی عظیم ہستی، مسجد نبوی میں درس حدیث میں زمانہ گزر گیا، زندگی گزر گئی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. خلیفہ ابو جعفر منصور مسجد نبوی میں آ گیا. گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے خلیفہ ابو جعفر منصور کی آواز بلند ہونے لگی. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد. فرمایا اے خلیفہ اس مسجد نبوی میں اپنی آواز کو بلند مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے سامنے بلند مت کرو. تم اس وقت مسجد نبوی میں ہو، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اپنی آواز کو پست کرو، بلند مت کرو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، مگر امام مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب وہی ہے کہ یہاں آواز کو بلند مت کرنا. سبحان اللہ. پھر انہیں نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے. رب کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم سب سے زیادہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ تقوی ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں کچھ تھوڑی سی کمی کی ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے. رب نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ایک گروہ آیا تھا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرات مبارک کے باہر سے ہی بلند آواز سے یا محمد کہہ کر پکارنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بارگاہ رسالت کا ادب کا پتہ ہی نہیں ہے. اکثرهم لا یعقلون. ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں. فرمایا ان کی مذمت فرمائی ہے. تم اس وقت مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، اپنی آواز کو پست کرو. اللہ اللہ. سبحان اللہ. خلیفہ منصور نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن لی اور پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا دعا کرنی ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے دعا کروں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے خلیفہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بھی وسیلہ ہیں اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی قیامت تک وسیلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا تم دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے دعا کرو. دعا کا قبلہ حضور کا روضہ انور ہے، خانہ کعبہ تو نماز کا قبلہ ہے. سبحان اللہ. اللہ. خانہ کعبہ تو نماز کا قبلہ ہے. آج آپ چلے جائیں، اللہ آپ کو بار بار وہاں لے کے جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پہ. آپ مزار انور کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، بس کھڑے ہوئے نہیں تو شرک کا فتویٰ لگا نہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے محدث ہیں، اللہ اللہ. تعظیم رسول دیکھیں، ادب رسول کو امام مالک سے سیکھے جی. آپ کی بارگاہ میں مدینہ میں حدیث پڑھاتے ہوئے لوگوں کو سناتے ہوئے زندگی ساری گزار دی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ شرک کس چیز کا نام ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف منہ کیا تو شرک ہو جائے گا. انہوں نے تو درس دیا کہ دعا کرنی ہے تو آقا کی طرف منہ کر کے دعا کرو کہ دعا کا قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی آتا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر اگر کوئی آتا، دستک ہوتی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایک کنیز کو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ آنے والا آیا کیوں ہے.
آنے والا آیا کیوں ہے، پتہ تو کر کے آؤ۔ وہ کنیز جاتی، آنے والے مہمان سے پوچھتی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور کام ہے؟ اگر وہ کہتا مجھے فلاں کام ہے حدیث شریف سننے کے علاوہ، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے جاتے، اس کا مسئلہ سنتے، مسئلہ بتاتے، بات حل کرتے، رخصت فرما دیتے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دیتا میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو پھر دیکھیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول کا کس طرح حق ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کنیز اگر آ کر بتاتی کہ حضور وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسے کہو باہر ہی ٹھہرے۔ وہ مہمان باہر کھڑا رہتا تھا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے میں تشریف لے جاتے، غسل کرتے، نیا جوڑا صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اپنا تخت بچھواتے، پھر اس پر جا کر بیٹھتے اور پھر لونڈی سے کہتے جاؤ اس سے کہو آ کر مجھ سے حدیث سنے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کہتے تھے اب آئے حدیث سنیں۔ کیا ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے لیے اتنا ہی اہتمام کرتے ہیں سننے سنانے کے لیے؟ ہمارے اندر بھی وہ ادب کے انداز ہیں، وہ محبت رسول کے یہ انداز ہمارے اندر ہیں؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے کپڑے صاف ستھرے پہن کر خوشبو لگا کر تخت پر بیٹھتے، اور بعض محدثین نے شارحین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تخت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف حدیث سننے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، بس سنانے کے لیے، اس کے سوا یہ تخت بچھاتے ہی نہیں تھے۔ یہ تخت صرف اس لیے بچھایا جاتا تھا کہ آپ اس پر بیٹھ کر بلند جگہ حدیث سنایا کرتے تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالیہ کا ادب و احترام ایسا ہے کہ بلند جگہ پر بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ سنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے، کسی نے، ذہن سے نام اتر گیا ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں حدیث شریف سن لی، حدیث پوچھ لی، مجھے فلاں حدیث سنائیں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ نے اسی وقت اس کو 20 کوڑے مارے، 20 کوڑے۔ 20 کوڑے مارنے کے بعد اسے اپنے ساتھ گھر لے کے آئے، آپ نے غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی، تخت پر بیٹھے، اسے اپنے سامنے بلا کر کھڑا کیا، اور پھر اس کو 20 کوڑے مارے تھے، اس کے بدلے میں اس کو 20 حدیثیں سنائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے فرمایا خبردار، حدیث رسول کا ادب و احترام ہے، تم راستے میں حدیث مت پوچھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے تعظیم سے آیا کرو، ادب و احترام کے لیے سامنے بیٹھا کرو۔ ذرا جبریل امین سے تو کوئی پوچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ہے، ویسا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی کا بھی ادب و احترام ہے۔ محدثین نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ جبریل امی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوال پوچھتے ہیں، دو زانوں بیٹھتے ہیں جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو زانوں بیٹھ کر سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں 20 حدیثیں سنا دی، پھر وہ کہنے لگے کاش آپ مجھے 20 کے بجائے زیادہ کوڑے مارتے، اس کے بدلے مجھے آپ حدیثیں سنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں کوئی مفتی صاحب کسی کو ڈانٹ بھی دے نا، اس نے پورے محلے کیا پورے علاقے میں گشت کر کے بتانا ہے بڑے بدتمیز ہیں مفتی صاحب، بڑے بد مزاج ہیں، بات بتاتے ہی نہیں، دین کا مسئلہ میں پوچھنے گیا تھا، میرے ساتھ یوں بدتمیزی کی۔ ہمیں اصل میں دین کی قدر ہی نہیں ہے۔ دین کی قدر ہو تو دینداروں کی قدر کریں نا، دین کی قدر نہیں ہوگی تو دینداروں کی قدر کہاں سے ہوگی؟ اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش لگ بھگ 86 یا 87 سال زندگی کے گزارے ہیں، اور ساری زندگی مدینہ المنورہ میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ مبارکہ کی گلیوں میں چلتے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے تو آپ گلی کے درمیان سے سائیڈ پر بالکل سکڑ کر چلا کرتے تھے،
किसी ने पूछा हुजूर सीधे रास्ते में दरमियान में क्यों नहीं चलते, इतने सुकुड़ सुकुड़ के क्यों चलते हैं? फरमाते मुझे खदशा है कहीं मेरा पाँव ऐसी जगह पे ना पड़ जाए जहां मेरे आका ने पाँव मुबारक रखा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह, इमाम मालिक को ये गवारा नहीं है उस जगह पर पाँव रखें जहां आका का पाँव रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये अदब रसूल इमाम मालिक को कुरान की कौन सी आयत ने सिखाया था? इमाम मालिक को आका अलैहिस्सलाम के इरशादात गिरामी में कहाँ मिला था कि यूं गली में सुकुड़ सुकुड़ के चलना है? आका अलैहिस्सलाम की राह का भी यूं अदब व एहतराम करना है। किसने सिखाया था? इमाम मालिक की मोहब्बत ने सिखाया था। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है आपने मदीना में जितना अरसा रहे कभी सवारी नहीं की, जानवर पर सवार नहीं हुए। कि शेर मदीना में आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, इमाम मालिक के लायक नहीं कि आका अलैहिस्सलाम मदीना में आराम फरमाओ और वो घोड़े पर सवारी करें। अल्लाह अकबर। उन्होंने इसको भी बेअदबी समझा कि आका अलैहिस्सलाम यहाँ आराम फरमा है, मैं घोड़े पे चढ़कर ऊंचा हो जाऊं, ये बेअदबी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ज़रा कोई बताए तो सही कि ये मोहब्बत के जो अंदाज सहाबा से हमें नज़र आते हैं, ताबीन तबा ताबीन से नज़र आते हैं, कोई पूछेगा, कोई उनसे सवाल करेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब बताया था कि ऐसा करना है? कुरान की आयत में कहाँ लिखा है कि ऐसा करना है? भाई अगर मोहब्बत हो जाती है ना, वो अपने अंदाज खुद अपनाती है। मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है फिर वो उसी को याद करता रहता है। आप अगर सारा साल हुजूर अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते रहते हैं, आप मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है आले सुन्नत के यहाँ सारा साल होता है। उसकी वजह क्या है? कि ये सिर्फ वजह एक ही है कि हम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। 12 रबीउल अव्वल पे इक्तिफा नहीं करते। हमारी मोहब्बत ने, तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें यह अंदाज सिखाया, उस्ताद का दिन मनाओ, वालिद का मनाओ, औरतों के मनाओ, मर्दों के मनाओ, जश्न आज़ादी मनाओ। तुम्हें तुम्हारे तरीके ने, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ने वो सिखाया। हमें हमारी मोहब्बत रसूल ने यह सिखाया कि जब भी आका का मिलाद मुकद्दस का दिन आए, मुसलमानों आगे बढ़कर आका अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर की धूमें मचा दो। यह अंदाज किसी से पूछा नहीं, हमारी मोहब्बत ने हमें सिखा दिया है बस। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से कमा हक़्क़ु मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों में हुजूर अलैहिस्सलाम की यौम विलादत की महफिल मुनक्किद करने, अपने दिलों में, अपने मुसलमान भाइयों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।